بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ اس پر جتنا اپنے رب کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اتنا ہی کم ہے۔ لیکن اس رمضان کے اختتام پر عید کا جو موقع ہے، اس عید کے موقع پر دو کام لازمی کرنا، دو کام کبھی نہ چھوڑنا۔ ان دو کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے تمہارے لیے جو ہے وہ انعامات اور بینیفٹ رکھے ہیں کہ بے پناہ، بے انتہا۔ اور کوئی اتنے بڑے کام بھی نہیں ہے عید والے دن، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ انسان ویسے بھی معمول کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم عید کے دن یہ دو کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انعامات ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ سب سے پہلا کام، جیسے رمضان کا مہینہ ختم، اور ہمیں تو پہلے ہی کرنا چاہیے، اور قطع رحمی تو ویسے ہی حرام ہے۔ جس کے ساتھ ناراضگی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے ماموں ہے، چاہے خالہ ہے، چاہے پھپھو ہے، چاہے جو بھی ہے، سب سے پہلے جا کر اس سے ملا جائے، اس سے سلام کیا جائے، اس سے مصافحہ کیا جائے، اس سے ملا جائے، اس سے معافی مانگی جائے۔ ملنے سے ہی انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری جتنی بھی جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کے اندر جو ناراض ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے ملنے ہے، ان کو عید کی بھی مبارکباد دینی ہے، رمضان کی بھی مبارکباد دینی ہے، روزوں کی، تراویحوں کی، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی مبارکباد دینی ہے، اور اس کے بعد مصافحہ کر کے اس سے ملنا ہے، اور پھر اپنے بچوں کے پاس آنا ہے۔ پھر اپنے بچے یہ پہلے شروع عید سے پہلے ہی کر لیں، عید کی نماز پڑھنے بھی بعد میں جائیں، پہلا کام یہ۔ اور دوسرا کام، یتیموں کے اوپر ہاتھ ضرور رکھیں۔ یتیموں کے لیے خاص نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں ہی ہوں، یتیموں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کے ہوں یا آپ کے خاندان میں سے کسی کے ہوں۔ آپ کے پڑوس میں اگر یتیم ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ رکھیں عید والے دن۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ عمل لازمی کریں۔ انہیں جیب خرچی دے جا کر، ان کے بچوں کو جیب خرچی دیں جا کر، ان سے ملیں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ اس طرح پیار کریں جس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جس طرح اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، جس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس طرح ان یتیم بچوں کے ساتھ محبت کریں۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا خوش ہوتی ہے۔ یہ دو عمل جو ہیں کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑے عمل ہیں۔ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے مسلمان غفلت کے اندر بھی پڑے ہوئے، کرتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کے گھر جاتے ہی کوئی نہیں ہے، عید والے دن بھی سارا دن سو کر گزار دیتے ہیں، حالانکہ خوشی کا دن ہے، کوئی خوشی مناتے ہی نہیں ہے۔ کیسے خوشی منائے گا؟ چاند رات تو ہماری ساری بازاروں کے اندر گزرتی ہے، چاند رات تو ہماری ساری جو ہے وہ شاپنگ کے اندر گزرتی ہے، پھر عید کی نماز والے دن وہ کیسے خوشی منائے گا؟ عید کی نماز والے دن وہ کیسے اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائے گا؟ کیسے صلح رحمی کرے گا؟ کیونکہ اس کو تو نیند کا غلبہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ تو سارا دن سو کے گزار دیتا ہے۔ بھئی ایسا نہ ہو، دیکھیں خیال کریں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے نا، خوشی کو بانٹو۔ یہ خوشی کا دن ہے، اس میں غم نہیں، اس میں دیکھو ہمارے پیارے جو چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ اب ان کے غم کے اندر جو ہے وہ عید کی جو خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خوشی کو نہ منائے، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس چیز کی اجازت بالکل نہیں۔ ہاں، اسی دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے وہ الگ بات ہے، وہ اس کے دائرے کے اندر نہیں آتا، یا اس سے ایک دن پہلے، وہ الگ بات ہے۔ 3 دن تو سوگ کے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ عورت کا سوگ جو ہے وہ تو ایک الگ ہے، وہ چیزیں ایک الگ ہے، عدت وغیرہ یہ چیزیں جو آ جاتی ہیں۔ لیکن سال تک ہم اس سوگ کو لے کر چلیں۔ عید والے دن جو ہے وہ نئے کپڑے نہ پہنے، بھی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا 1 سال پہلے، 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔